کہ قیامت کی نشانیاں متعدد ہیں۔ علماء نے دو قسمیں بیان کی ہیں، علامات صغریٰ چھوٹی علامات اور علامات کبریٰ بڑی علامات۔ آج ہم چھوٹی علامات شروع کر رہے ہیں، اور چھوٹی علامات میں سے بھی میں نے اپنے ایک ترتیب کے مطابق اللہ کی خاص توفیق سے آج صرف ان علامات کو مرتب کر کے پیش کیا ہے، کمپائل کیا ہے، جن میں قیامت کی وہ نشانیاں بتائی گئی ہیں جن کا تعلق علم، تعلیم، علماء اور مساجد کے ساتھ ہے۔ دین کا علم جو ہے، اسلامی کلچر ہو یا اسلامی تہذیب، اسلامی ریاست ہو یا اسلامی تمدن، ایک مسلم خاندان ہو یا پوری کی پوری مسلم سوسائٹی، اس کی تشکیل علم دین سے ہوتی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ علم دین کا حال کیا ہوگا، قرآن کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، حدیث کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، منبر و محراب کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، علم دین کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، علماء کی کیا صورتحال ہوگی۔ اس حوالے سے سب سے پہلی نشانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 80 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم ویثبت الجہل، قیامت کی علامات میں سے ایک یہ علامت ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت اپنے قدم جما لے۔ قرآن و سنت میں جہاں بھی العلم کا لفظ آتا ہے، اس سے مراد اللہ کے کلام کا علم اور اللہ کے رسول کی باتوں کا علم ہے۔ کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ اس کی بڑی خوبصورت وضاحت صحیح بخاری ہی کی ایک اور حدیث سے ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، اللہ دین کے علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ یوں سینوں سے کھینچ لے، نہیں، ولیکن يقبضه بقبض العلماء، دین کا علم اٹھ جائے گا جب علماء دنیا سے اٹھ جائیں گے، حتی اذا لم يبق عالما، یہاں تک کہ جب علماء باقی نہیں رہیں گے، اتخذ الناس رؤساء جہالا، تو جاہل لوگوں کو عامت الناس اپنا بڑا بنا لیں گے، فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، لوگ ان سے سوال پوچھیں گے، مضبوط علم ان کے پاس نہیں ہوگا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور غلط جواب دے دے کر لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ فیصل آباد میں اچھا بھلا ایک بظاہر سمجھدار انسان تھا،
ان کے بارے میں ہمارے شیخ محترم حفظہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ اس نے مسئلہ پوچھا، میں نے طلاق دی ہے اور 80 طلاقیں دی ہیں، 80 دفعہ طلاق دے کے اپنی بیوی کو میں نے 80 دفعہ دوبارہ آباد بھی کیا ہوا ہے۔ اس سے پوچھا یہ کیسے؟ کہتا ہمارا مولوی کہتا تھا توبہ کر لو اللہ معاف کرے گا، بیوی کو واپس لے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا ہے جس سے ایک خوبصورت اندازہ ہوتا ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بین یدی الساعۃ لایاما، قیامت سے پہلے ایک دور ایسا آئے گا ینزل فیہا الجہل، جس میں جہالت نازل ہوگی، جہالت اترے گی۔ اب یہ بڑا جامع کمپریہنسو معنی خیز لفظ ہے۔ پہلا لفظ تھا یثبت الجہل، جہالت اپنے قدم جما لے گی۔ کہاں کہاں قدم جمائے گی؟ منبر پہ، محراب پہ، سٹیج پہ، مسجد پہ، معاشرے میں۔ یہاں ہے جہالت اترے گی۔ واللہ اعلم، محسوس یوں ہوتا ہے جیسے یہ جہالت اترنے کا لفظ اتنا جامع ہے کہ آج کے دور میں یوں لگ رہا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہوں کہ سیٹلائٹ سے اور چینل سے پھر جہالت اترے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کاہن لوگ، غیب کی خبریں بتانے والے لوگ، ان پہ شیطان اپنی خبریں لے کے اتریں۔ یہ لفظ ہی اس طرح کا ہے، اترنے کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ خصوصاً یہ جو 2020 کا سال آخری سانسوں پر ہے، اس نے تو بڑے 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 علماء ہماری آنکھوں سے جدا کر دیے۔ یہ صرف اس ایک سال کے اندر 1 درجن سے زائد شیوخ الحدیث، ان میں ہمارے ایک شیخ حضرت مولانا مفتی یونس بٹ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ جیسی ہستی بھی ہیں جو آپ کو شاید مسکراتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں گے۔ تو یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ دین کے علم کو زوال آتا جائے گا، اور بڑے بڑے علماء کے چلے جانے سے وہ زوال آئے گا۔